بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید سے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، اگر کوئی شخص گھر کے اندر اکیلا تنہا تراویح کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن دوستو، جو مرد ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ مسجد کا رخ کرے، مسجد میں جائے اور جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے۔ لیکن اگر کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی دشواری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مرض اور بیماری ہے تو آپ گھر کے اندر اکیلے تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر کے اندر اکیلے تراویح کی نماز پڑھے۔ تو آج کی ویڈیو مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جو طریقہ میں بتاؤں گا اس طریقے کو مرد بھی فالو کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی فالو کر سکتی ہیں۔ دوستو، سب سے پہلی بات کہ آپ اگر گھر کے اندر اکیلے تراویح کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وقت کا خاص خیال رکھیں کہ عشاء کے وقت میں ہی آپ تراویح کی نماز پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ عشاء سے پہلے ہی آپ جلد بازی میں تراویح کی نماز پڑھنے لگیں، بالکل آپ کی تراویح کی نماز صحیح اور درست نہیں مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ تراویح کی نماز پڑھیں۔ اگر عشاء کی نماز آپ نے پڑھی نہیں اور اس سے پہلے ہی آپ تراویح کی نماز پڑھنے لگے تو پھر آپ کی تراویح کی نماز صحیح اور درست نہیں ہوگی۔ تو ان دو باتوں کا خاص خیال رکھیں کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد عشاء کے وقت میں آپ تراویح کی نماز پڑھیں۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ ہے نیت۔ بغیر نیت کے آپ کی تراویح کی نماز صحیح اور درست نہیں ہو سکتی ہے، تو آپ نیت کریں اور جان لیجئے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ دل کے اندر سوچ لیں، خیال کر لیں میں تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس وہ نیت کافی ہے۔ آپ دل میں جو سوچ لیے، آپ دل کے اندر جو خیال کر لیے وہی کافی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہر 2 رکعت میں تراویح کی نیت ضروری ہے یا اکٹھے ہم 20 رکعت کی تراویح کی نیت کر لیں تو درست ہو؟ تو دیکھیے، اگر آپ اکٹھے 20 رکعتوں کی نیت کر لیتے ہیں تو بھی درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر 2 رکعت پر آپ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت تراویح کی نماز کی۔ اللہ اکبر۔ اگر ہر 2 رکعت پر آپ تراویح کی نیت کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اکٹھے شروع کے مرحلے میں آپ 20 رکعتوں کی نیت کر لیتے ہیں تو بھی آپ کی نیت کا اعتبار ہوگا اور ہر 2 رکعت پر الگ سے دوبارہ سے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ رہا نیت کا مسئلہ۔ اس کے بعد نیت کرنے کے بعد عام نفل نماز کی طرح آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک جو نماز کے اندر آپ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ کو جو بھی سورت یاد ہو وہ سورت آپ پڑھ جائیں۔ سورت پڑھنے کے بعد آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت کے اندر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمد شریف۔ اس کے بعد کوئی سورت، جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت پڑھ لیں۔ اگر آپ کو ایک ہی سورت یاد ہے تو اسی سورت کو دوسری رکعت کے اندر آپ پڑھ دیجئے، اور اگر دوسری سورت یاد ہے تو آپ دوسری سورت کو دوسری رکعت کے اندر آپ پڑھیں۔ اس طریقے سے آپ پھر رکوع کریں، سجدہ کریں، تشہد کے اندر بیٹھے، اتحیات پڑھنے کے بعد، درود پڑھنے کے بعد، دعائے مسورہ پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت مکمل کر لیں، بالکل نفل نماز کی طرح، بس فرق ہے نیت کا۔ تو اگر آپ کو علم ترى سے لے کر والناس تک 10 سورتیں یاد ہیں تو آپ ترتیب وار پہلی رکعت کے اندر علم ترى، دوسری رکعت کے اندر لیلاف قریش، اس طریقے سے ترتیب وار آپ سورتوں کو پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ کو 2 ہی سورت یاد ہے تو ہر 2 رکعت کے اندر 2 سورت پڑھ کے اپنی 2 رکعت مکمل کر لیں۔ ہر 2 رکعت کے اندر اسی 2 سورت کو پڑھ کے اپنی رکعت کو اور نماز کو مکمل کر لیں، بالکل صحیح اور درست ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ 4 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کے ہم کیا پڑھیں؟ تو دیکھیے، 4 رکعت بیٹھنے کے بعد کچھ دیر ذکر و اذکار کرنا یہ مستحب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن جو دعا آج کل پڑھی جاتی ہے مسجدوں کے اندر، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر، شاید آپ کو بھی یاد ہو۔ اگر یاد ہے تو آپ اس دعا کو پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں، لیکن واضح رہے کہ یہ دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کو اگر یاد ہے تو اس کو پڑھیے، اور اگر یاد نہیں تو آپ تیسرا کلمہ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیجئے، یا کوئی اور ذکر کر لیجئے۔ ضروری نہیں کہ آپ اسی دعا کو پڑھیں، اس بات کو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے، کیونکہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کا پڑھنا ضروری ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.